کیا ہمارے پختونخوا میں جتنے مائنز اینڈ منرلز ہیں اس پہ کس کا قبضہ؟ پاکستان چلائے وہ لوگ اپنی مرضی سے چلائے، 70 سال سے چلا رہے ہیں، لیکن جہاں بات میرے بچے کی حق کی آئے گی، وسائل کی آئے گی، پھر میں چپ نہیں رہوں. وفاق کا اس کے ساتھ کوئی کام. اگر پنجاب کے گندم پہ پنجاب کا حق ہے تو بھائی میں کیا غلط بول رہا ہوں؟ اور اگر نہیں دیتے تو پھر مجبوراً ہمیں غلامی نامنظور ہے. تو یہ آزادی کس شکل میں ہوگی؟ غلامی سے آزادی ہوگی. یہ مائنز اینڈ منرلز کون لا رہا ہے؟ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ آپ کی جرگے میں آ کے مخالفت بھی کی، تو شکیل صاحب شاباش جیسے. ہے. تو کچھ نے آ کے مخالفت کی اور کچھ آ کے کہہ رہے ہیں کہ سودا کرو، خان کو نکالو تو ڈیل کر لیں. اگر میں ان کو گند کہتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گند، یہ جو فرعون آج جیل میں بیٹھا ہے، یہ جب اپنی فرعونیت میں تھا ادھر آ کے کیا کیا باتیں کرتا تھا، کیا وہ پختون اس وقت کیا کانوں میں لیا رکھتے تھے، آج جیل میں پڑا ہے. وہ ایک تحریک ہی ہم سب نے چلائی تھی جس کے نتیجے میں شاید وہ. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی تحریک کی وجہ سے جیل میں؟ اگر ہماری تحریک نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. مصطفیٰ کوکر جو کہ پیپلز پارٹی کے اس وقت کے اسپوک پرسن تھے، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ باجوہ کے بغیر وہ تحریک کامیاب نہ ہو. آپ کا ایک نعرہ تھا کہ بارڈر جاؤ، اور بارڈر جاؤ سے سیدھا فیلڈ مارشل کو مبارکباد. میں وہ بندہ ہوں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہے ڈنر پہ بھی جاؤں گا، ڈنر پہ بھی آئیں گے، میری کسی سے دشمنی نہیں ہے. لوگوں کو شاید یہ بھی اعتراض تھا کہ ادھر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایک سیلیبریشن ہو جو رہی ہے. حکومت ہے اس سے پوچھو یار، میرے سے کیا پوچھ رہے؟ ڈرون حملے میں روکوں، ہاتھ سے روکوں؟ عجیب بات ہے. آپ کہہ رہے تھے آپ پشتونوں کے لیڈر ہیں، تو آپ کسی پوچھیں گے لوگ؟ پختون بہادر ہے، لڑیں گے، یہ ہو رہا تھا نہیں ہو. میں تو کہہ رہا تھا یہ نہ کرو. ملک کے دفاعی ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں. آپ کے اسی ٹویٹ کے آگے پیچھے ہم گھوم رہے ہیں. ٹی ٹی پی تو چلو بات نہیں. مزہ یہ ہے لیڈرشپ، ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور لوگ پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. دیکھو چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. نا، یو ہیو ٹو بی دیر ان دی کنٹروورسی. اچھا، یس، دس از پالیٹکس. کنٹروورسیز لازم ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی ہو تو آپ تو کچھ بھی نہیں. اگر یو آر دیر ان دی کنٹروورسی، ٹیپ یور سیلف گوئنگ دا رائٹ وے. چلو. پچھلے پوڈ کاسٹ میں نے کہا کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہے، تو آپ نے ایک لفظ میں جواب دیا تھا تباہ. آج کیا کہیں گے 2 سال بعد؟ اور میرے ساتھ بیٹھا تھا تو میں ایسی گپ شپ، تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں تو واپس بھیج رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یار مجھے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ افغانی ہے. افغان ہے. افغانی افغان تو ہم سب نہیں، مطلب افغانی کرنسی ہے، افغان ہم سب ہیں. نہیں، افغان قوم ہے. افغانی جو بھی افغان والے رہتے ہیں وہ شاید میں اس کو افغانستانی بول دوں یا افغانی بول دوں. افغان بہتر لفظ ہے. نہیں، افغان تو قوم ہے. ٹی ایم obviously وہ خود کہتے ہیں وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے. غیر پارلیمانی. جب غیر پارلیمانی ہو گئے تو غیر سیاسی ہو گئے. مزاحمت شاید سیاست کا حصہ ہوتی ہے. سیاست کا حصہ ہے مزاحمت. تو آپ سیاست میں آؤ تو مزاحمت کرو تو سیاست کا حصہ ہے. لیکن جب آپ سیاست میں آ ہی نہیں رہے تو پھر تو میں آپ کو پارلیمانی یا سیاسی نہیں کہہ سکتا. السلام علیکم، ویلکم ٹو اور پوڈ کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. آج ہم ولی باغ کے اندر موجود ہے اور ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کے ساتھ موجود ہے، اور ان کے ساتھ آج کی جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ تفصیلاً گفتگو ہوگی. ایمل خان، آپ کے وقت کے انتہائی مشکور ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو. آپ آئے، تشریف لے کر آئے، ہمارے لیے بڑی بات ہے. میرے لیے تو پہلی دفعہ ہے ولی باغ آنا، تو اللہ کرے آپ بار بار آئے جی، اللہ کرے آپ بار بار. میرے لیے بڑی وہ تھا، ایک دلچسپی تھی کہ میں جاؤں، آپ سے ملوں، آپ کی جگہ دیکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آتے ہوئے بہت لوگوں نے پوچھا کہ آپ ذرا اسفندیار صاحب کی بھی صحت کے بارے میں پوچھیں کہ ان کی صحت کیسی ہے. بس دعا کریں جی. انشاءاللہ اس عمر میں سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کے طلبگار ہے، اور زندگی کے اس حصے میں ہے کہ بستر پہ ہے. ہماری تو دعائیں کہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ رہے، اور اللہ ہمیں نصیب دے کہ وی ہیو میکسیمم لائف ود ہم. آمین آمین. اللہ ان کو صحت ہے. ان کی بہت بڑی سیاسی اسٹرگل ہے، پختونوں کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے درمیان رہے، ہمارے درمیان رہے انشاءاللہ. باتیں تو بہت ساری ہے. ہم ذرا آج کل آپ کی تحریک کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مائنز اینڈ منرل تحریک آپ چلا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، جب آپ وہ ایکٹ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اس طرح ڈائریکٹ انٹرونشنس نہیں ہے، ایڈوائزری حد تک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پروونشنل اٹانومی کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے. نمبر ون، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بظاہر پڑھنے سے ایسے لگتا ہے کہ صرف ایڈوائزری، میں نہیں سمجھتا. اگر صرف ایڈوائزری ہے، وائی ڈو دے نیڈ دس تھنگ؟ دیکھیں، وی نیڈ ٹو سی اٹ فرام ڈیپ ان سائڈ. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس
सोते सोते किसी को अकल आ गया और उसने 190 सफ़ा का एक वो तरमीम ले आया और वो तरमीम एक ही जगह से पेश होके हर सूबे में जा रहा है और एक ही तरह मंजूर हो रहा है. इसको यू जस्ट नीड टू सी इट. पहले तो आप इंटेंशंस देखें. These intentions have been coming since the production of Pakistan या इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. 1947 से पहले भी हमारे यही मसले थे. अंग्रेज के साथ भी खुदाई खिदमतगार तहरीक का मसला यही था. इसमें और कुछ नहीं था. दो बातें थी. एक कि सरजमीन पे जो कौम रहती है, इस सरजमीन पे जो हुकूमती इख्तियार है, हाकिमी की इख्तियार है, वो कौम का है. नंबर 2, वसाइल पे इख्तियार भी कौम का है. ठीक है. यही हमारी लड़ाई शुरू हुई. उससे आज़ादी तक पहुंच गए. फिर पाकिस्तान बन गया. पाकिस्तान जब बन गया तो हिस्ट्री इज़ नाउ एन ओपन बुक. अगर कोई सच देखना चाहे, 18 दिन के अंदर अंदर खुदाई खिदमतगारों की हुकूमत, जो 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत थी, वो ख़त्म की जाती है और कयूम खान को, मुस्लिम लीग को ज़बरदस्ती हुकूमत दी जाती है. और फिर आते जाएं, 1 यूनिट पे आए, या मिसाल इस दम तक है 73 के आइन का कंकरेंट लिस्ट देख लें, जो हमारे साथ वादा हो गया कि भाई 10 साल में ख़त्म होगा. और वो कंकरेंट लिस्ट 10 साल में ख़त्म नहीं हुआ. वो कंकरेंट लिस्ट 73 के बाद जब अल्लाह ने हमें मौका दिया तो 2010 में ख़त्म हुआ. जो बाकायदा उसने 37 साल लिए. जो कमिटमेंट स्टेट ने हमारे साथ 10 साल की थी. फिर आते जाएँ, 18th अमेंडमेंट हो गया. 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे रास्ते रुक गए. हम पे धमाके हो गए. हमारे लीडर्स शहीद, हमारे वर्कर्स शहीद, हमारे सियासी रास्ते बंद, हमारे पे पार्लियामान के रास्ते बंद. कभी तालिब को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है, तो कभी RTS को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है, और तो कभी ये जो इस तरह का जो मनूवरिंग हुआ है. बेसिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें, SIFC का वजूद गैर आईनी है. तो ये तो इस दिन आपको इख्तिलाफ करना चाहिए था जब ये बना था. तो हमें तो देखो, जब हमारे अपने हक की बात पाकिस्तान चलाए, वो लोग अपनी मर्जी से चलाए, 70 साल से चला रहे. हम किस पे इख्तिलाफ करेंगे. लेकिन जहाँ बात मेरे बच्चे की हक की आएगी, वसाइल की आएगी, फिर मैं चुप नहीं रहूँगा. लिहाजा अभी जो मैंने भेजा है, आपने देखा भी होगा कि मैंने कहा है कि SIFC गैर आईनी. जो मिनरल्स का जो बन रहा है, मिनरल्स पता नहीं क्या MIFC है कि MIFA है, पता नहीं क्या नाम दिया है, MIFA है, तो वो गैर आईनी है. भाई, दीज थिंग्स आर प्रोविंशियल मैटर्स. फेडरल माइनिंग विंग 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन वाजे करता है कि वो माइंस एंड मिनरल्स जो समंदर में है वो वफाक के. बाकी जितने माइंस एंड मिनरल्स हैं वो सूबों के. लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिक माइंस भी है. तो मेरी जान, वो जो स्ट्रेटेजिक माइंस की बात आ रही है ना, तो आजकल आपका अफगानिस्तान का वीज़ा भी स्ट्रेटेजिक माइन है. थैंक यू. हु इज गोइंग टू डिसाइड स्ट्रेटेजिक माइंस क्या है? तो फिर नमक महंगा है तो नमक इज अ स्ट्रेटेजिक माइन. चलगोजा महंगा है तो चलगोजा इज अ स्ट्रेटेजिक माइन. स्ट्रेटेजिक माइन तो मेरे ख्याल से यूरेनियम की हद तक इस तरह की जो माइंस है. मेरी जान, उसमें आप ये बिल पूरा पढ़ें तो इसमें बड़ी बात है कि वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कब कौन सा चीज़, बल्कि स्ट्रेटेजिक नहीं, उसको एक और नाम दिया है, पता नहीं कौन सा माइन, उसको जो कोई दिफाई पता नहीं, वॉट एवर. लेकिन दे आर गोइंग टू डिसाइड इट. अब वो डिसीजन किसने करना है भाई? उन्हीं लोगों ने कर रहे हैं जो ये सब निज़ाम चला रहे हैं. तो अब नमक महंगे, मैंने आपको क्या बोला, इन दूसरे अल्फाज, आजकल अफगानिस्तान का वीज़ा स्ट्रेटेजिक माइन है. भाई, एक वीज़े के $500,000 आते हैं. बताओ, दिन का 1000 वीज़ा किया, 1000 करो, कितना आ गया? ये 6 सिफर वाला मेरे ख्याल में ये $10 लाख दिन का आ गया. चले तो जी, मेरी बात ये है कि 18th अमेंडमेंट जब आइन का हिस्सा बन चुका है और उस पर भी हमारे रास्ते रुक रहे हैं, लेकिन अब तो हमें सफ़ा पता चल गया कि ये हमारे रास्ते क्यों रुक रहे हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है. लिहाजा अब इंशाल्लाह आज जो हम बैठे हैं तो टुडे इज़ आई गेस 30th और 31st, यकम से हमारी इंशाल्लाह तहरीक शुरू है. हमारी तहरीक माइंस एंड मिनरल्स बिल की नहीं है. हमारी तहरीक
18th امینڈمنٹ پہ منون عمل کیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وفاق میں 50 60 70 وزراء بیٹھے ہوئے یہ نہیں ہونے چاہیے. ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, مائنز اینڈ منرلس کا, پبلک ہیلتھ, اریگیشن, CNW یا فلاں فلاں فلاں, وفاق کا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. میری تحریک اب یہ ہے کہ ان کو ختم کرنا ہوگا. یہ تحریک پہلے کیوں نہیں شروع کیا آپ نے؟ اب پہلے کیوں تو اٹس انادر تھنگ. ایک وقت آتا ہے خدا یا چاہتا ہے یا ایک ماحول آتا ہے تو تحریک شروع ہو جاتا ہے. اب پہلے آیا غلط کر رہا ہوں, ٹھیک کر رہا ہوں. نہیں آپ ٹھیک کریں, تو جب ٹھیک کر رہا ہوں تو دس از نو آنسر کہ پہلے کیوں نہیں کیا. میں تو ابھی 2-4 سال کا سیاسی مثال بچہ ہوں لوگوں کے سامنے. ابھی آپ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ مانگے تانگے کا شاید سینیٹر ہوں کیا, تو پھر بھی ہمت کر رہا ہوں نا الحمدللہ. کریں گے انشاءاللہ. پہلے بھی کیا, میرے کو یہ نہیں کہ پہلا دن ہے, ایک تاریخ ہے, 100 سال ہے, اور 100 سال میں الحمدللہ ہم نے ہر سال, ہر دن, ہر گھنٹہ اپنے پختون قوم کے اس وقار کے لیے, حاکمی کے لیے اور وسائل کے لیے جدوجہد کی. آپ کو ریاست سے جو گلا ہے کہ آپ کو مطلب نظام سے نکالا گیا 2013 کے بعد ہی, تو 2013 سے لے کے اب تک کیا اس طرح کی تحریک 2013 میں نہیں شروع کر سکتے تھے آپ؟ تو 2013 سے ادھر ہم شروع ہیں ہماری. تو دیکھیں, آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نے ہر وقت تحریک چلائی ہے, اور وہ سیاسی جمہوری تحریکیں جو چلائی ہیں اور کامیاب بھی ہوئی ہیں. آج جو فرعون جیل میں پڑا ہے وہ ایک تحریک ہی ہم سب نے چلائی تھی, جس کے نتیجے میں شاید وہ. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی تحریک کی وجہ سے جیل میں ہے؟ اگر ہماری تحریک نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. آئی نو یو آر ٹرائنگ ٹو جمپ ٹو دا سولوشن, لیکن اگر ہماری تحریک نہ ہوتی تو پھر تو ہم بھی PTI کے ساتھ جڑے ہوتے, پھر الائز ہوتے, ان کے خلاف تھے, تحریک چلا رہے تھے, تو کچھ ہوا نا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا, یا آپ جس طرح آپ ریاست کو ڈیفائن کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کس طرح سائڈ لائن کیا گیا, کیا ریاست اتنا بڑا قدم, جن کو اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اس بندے کو جیل میں ڈالنے سے, وہ آپ کے لیے اس بندے کو جیل میں ڈالے گی؟ میرے لیے کیوں ڈالے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں ہماری تحریک کی کامیابی ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو ہم نے, اس کو تو اپنے عمل نے جیل میں ڈالے. کیا اس نے میرے لیے توشہ خانہ کی چوری کی ہے؟ کیا اس نے میرے لیے ملک ریاض سے 160 بلین کے پتہ نہیں کتنا بلین پاؤنڈ, یہ کیا میرے لیے کیا؟ نہیں. میں I have nothing to do with any prisoner or anyone. No, I have nothing to do with a commoner. We all are commoners. میرا کام نظام سے ہے. اور ہاں, وہ نظام جو کہہ رہا تھا کہ 12 سال چلے گا, وہ نظام جو کہہ رہا تھا کہ صدارتی نظام آئے گا, وہ نظام جو کہہ رہا تھا کہ ہماری سیاست ختم کرے گا, الحمدللہ اس نظام کو گھر بھیجنے میں ہمارا ہاتھ ہے. اچھا, اور میرے خیال سے آپ PDM کی حکومت کا حصہ بنے, اور اس کے پھر عدم PDM کی حکومت کا حصہ ہم نہیں بنے. نہیں, PDM کے ہی حصہ تھے آپ. We started PDM. ٹھیک ہے سہیل بھائی, let's start it off. We and People's Party started PDM. اس پہ ہم نے سب کو انوائٹ کیا, ہم نے PDM بنایا, اور PDM کی جدوجہد چلی, لوگوں میں ہمت آئی. یہ لوگ جو آج بیٹھے یہ بھی ہمت کر کے نعرے لگا رہے تھے ووٹ کو, یہ کسی کی ہمت تھی, یہ ہم لوگوں نے یہ ہمت دی, تو ادھر بھی لوگوں نے آج وہ پھر وہ سب بھول گئے. لیکن یہ پورا ایک سرکل تھا. ٹھیک ہے, اس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو عدم اعتماد تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوا اور وہ حکومت گھر چلی گئی. مصطفیٰ کوکر جو کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت اسپوک پرسن تھے, اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ باجوہ کے بغیر وہ تحریک کامیاب نہ ہوتی. تو آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی اس کو گھر بھیج دیا آپ لوگوں نے. دیکھیں, سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کا یا تھا یا نہیں تھا, دیٹ سم تھنگ ایلس. ہاں, یہ بھی میں مانوں کہ اگر باجوہ اور ان کا اور فیض کا جو ٹرائکا تھا, جو ٹرائکا اس پہ مبتلا تھا کہ ہم نے پاکستان کی حکمرانی اگلے 10-15 سال اپنی مرضی سے چلانی ہے, اگر وہ آپس میں نہ لڑتے تو نہ ہوتا. کلیش آف انٹرسٹ اگر فیض اور باجوہ کا نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. ہاں, میں یہ سب مانتا, یہ میں سب ماننے کو تیار ہوں, کیونکہ وہ سب ہونے کے باوجود آپ کی فوج, آپ کی جمہوریت, یہ جو ادارے اتنے مضبوط تھے کہ اس کا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا. وہ فرعون آتا تھا, 3 گھنٹے بیٹھتا تھا, مذاق کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کوئی کچھ کر سکتا تھا نہیں. اگر باجوہ ہوتا, فیض ہو, اگر یہ کلیش آف انٹرسٹ نہ آتا تو کچھ نہ ہوتا. وہ کلیش آف انٹرسٹ از اے بلیسنگ آف ڈسگائز فار آل آف اس. تو آپ اس کو پھر یہ نہ بولے کہ اس کا سپورٹ نہیں. وہ ایک کلیش آف انٹرسٹ آیا جدھر ہمیں موقع ملا, اور ہم نے دیکھا کہ یہ موقع ہے, تو سیاست کہتی ہے اسے کہ اس موقع میں ہم نے گزار دیا, اور الحمدللہ ختم. فیض بھی کیا, اور یہ گزار ایسا تھا کہ تینوں گئے.
माशा अल्लाह। अच्छा, तो आप अब 2-3 लोगों का क्रेडिट ले रहे हैं कि एक इमरान खान को जेल में डालने में, मतलब उसको मैं कुछ भी हुकूमत नहीं से, मेरी जान, मैं दूसरा कुछ भी जनरल नहीं, फैज को मैं जेल कुछ भेजने भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। निज़ाम, तहरीक एग्जैक्टली तहरीक ने, वही तहरीक का नतीजा है कि ये सब हुआ है। अगर वो तहरीक ना होती तो आराम से सब चलता रहता। लेकिन इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि आपस में उनके झगड़े थे, वो पहला सबब था शायद। तो तहरीक तो 3 साल से चल रहा था, लेकिन अगर झगड़ा ना होता तो मौलाना साहब जाके धरना देते थे, वापस आ जाते थे। तो इसमें ये क्लियर हो गया कि बाजवा साहब की सपोर्ट थी इस अब फिर आप वही तरफ अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। मैं अपना जवाब बहुत वाज़ेह दे चुका हूँ। वो मुखालिफ थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, हमने मौके का फ़ायदा उठाया। थैंक यू। ठीक है। मुझे एक चीज़ बताएं, मिनरल्स पे वापस आते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। मुझे बताएं कि आपने कहा कि हुकूक या आज़ादी, तो हुकूक तो समझ आता है, ये आज़ादी का मफहूम अगर आप हमें समझाएं। देखिए, ये बहुत वाज़ेह है। कैसे? आप, मैं, हर इंसान, अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है, ग़ुलाम नहीं पैदा किया। दुनियावी निज़ाम किसी को किस तरह ग़ुलाम बना लेते हैं और किसी को किस तरह ग़ुलाम बना लेते हैं। बादशाह खान बाबा की सोच, फ़िक्र, नज़रिया रोज़ अव्वल से पाकिस्तान के वजूद के आने के बाद आज तक 4 पुश्तों में, मैं चौथे नस्ल में हूँ, हमने बहुत वाज़ेह रखा है कि पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान को मानते हैं, इस मुल्क के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन ये मुल्क है, ये कौम नहीं है, ये कौमों का मजमूआ है, फेडरेशन है। ठीक है जी। इसमें हर कौम अपनी तारीख़ रखती है, हर कौम अपनी सकाफ़त अलग रखती है। मेरी सकाफ़त अलग है, सिंधी सकाफ़त अलग है, पंजाबी सकाफ़त अलग है। फॉर दैट मैटर अगर आपको मैं पूछूं, एक फैक्टर अगर मैं उठाऊं, मिसाल रंजीत सिंह एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। अब इसी पाकिस्तान में वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर रंजीत सिंह किसी का हीरो है और किसी के लिए दुश्मन था, और किसी के लिए दुश्मन है। तो आप इसको मसख नहीं कर सकते कि भाई नहीं, बस वो आप जो दुश्मन है उसको भी कह दे कि नहीं ये आपका भी हीरो है, या जिसका हीरो है उसको भी कह दे कि नहीं आपका भी दुश्मन है। ये मुख्तलिफ कौमों का मजमूआ है, लिहाजा ये कौमी मजमूआ, ये गुलदस्ता जो है, इसमें हर फूल का खिलना बराबर होना चाहिए। और ये हमारी वाज़ेह लकीर है कि हक या इख्तियार या वसाइल ये हर कौम का अपना होना चाहिए। ये नहीं जो तारीख़ी तौर पे चलता आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, क्या हमारे पुख्तनख्वा में जितने माइंस एंड मिनरल्स हैं, इस पे किसका कब्ज़ा है? क्या दिफाई इदारे का कब्ज़ा नहीं? जब है, और तारीख़ी तौर पे सब, मतलब माइंस और मिनरल ने प्राइड क्रोमाइट और वो सब तो छोड़ दो, चलगोज़ों के करीब हम नहीं जा सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, चलगोज़ा ड्राई फ्रूट, ठीक है, नहीं मुझे पूरा करने दे, जी। उसके हम करीब नहीं जा सकते, नहीं हम नहीं जा सकते। जब सब कुछ उनके कब्जे में है, जब चलाई वो रहे हैं, आप सुहेल भाई स्वाद के हैं, किसी माइन के करीब तो जाए ना, एक पत्थर तो उठा लेना, मैं मान लूँ आपको। तो जब सब कुछ वैसी उनके कब्जे में है, तो ये कानून, अब कानून इसलिए क्योंकि बाहर के लोग जब आते हैं और वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो लीगैलिटीज को देखते हैं। हम भी अगर बाहर, इधर अपने मुल्क में तो चलता है ना हर किसी तरह, लेकिन अगर बाहर हम दुबई में इन्वेस्ट करेगा कोई, या लंदन में करेगा, या अमेरिका, तो वो ही वुड वांट टू बी लीगली करेक्ट। तो ये जो माइंस एंड मिनरल्स बिल सारा आ रहा है, ये उनको सब कुछ सीधा कर, बाकी चल वो ही रहा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए कानून सीधा करने के लिए एक चीज लाया जा रहा है, दिस इज द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। अब हकूक मेरा क्या है? हकूक मेरा ये है कि भाई सवाबी की बिजली पे मेरे पुख्तून का हक है। अगर पंजाब के गंदम पे पंजाब का हक है, तो भाई मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? और मैं चीख के ये बोल रहा हूँ कि मुझे किसी और का हक नहीं चाहिए। पंजाब को अल्लाह अपनी दे, बलूचिस्तान को अल्लाह अपनी दे, सिंध को अल्लाह अपनी दे, मेरे पुख्तून को अल्लाह ने जो दिए वो हमें दे रहे, तो ये मेरा हक है।
اب اس حق کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا سہیل بھائی, لاکھوں کی تعداد میں شہدا دے دیے, سب کچھ کر دیا اسی حق, اور کچھ نہیں. ہمارا کیا ذاتی, ہمیں کیا فائدہ ملنا ہے. میں نے اس دن بولا کہ میرا خاندان تو چھوڑو, میرے پورے 470 میں, پورے اشناغر میں مائنز اینڈ منرلز نہیں ہے. میرے منصب میں, میرے یار دوست میں, میرے علاقے میں مائنز اینڈ منرلز نہیں ہے. لیکن الحمدللہ یہاں ایک چیز ہے, وہ پختونوں کے مائنز اینڈ منرلز کی دفاع کرنا جو ہمارے بڑوں نے, بزرگوں نے ہمیں دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حق کو اب آخرکار ہمیں دے دینا چاہیے. نہیں ہم کب تک چیخیں, اور اگر نہیں دیتے تو پھر مجبوراً ہمیں غلامی نامنظور ہے. ہم نے غلامی انگریز کی نہیں مانی. تو میں آزادی اس کو سمجھتا ہوں جو میرے باپ دادا پردادا نے مجھے سکھائی ہے کہ آزادی وہ ہے کہ ایک انسان حق رائے کا اختیار رکھتا ہو, نمبر 2 وسائل کا اختیار رکھتا ہو. اگر یہ نہیں تو پھر تو غلام ہے. غلامی ہمیں نامنظور ہے. تو یہ آزادی کس شکل میں ہوگی؟ غلامی سے آزادی ہوگی. کیا اس ریاست سے آپ الگ ہوں گے؟ غلامی سے آزادی ہوگی. آگے دیکھیں گے ریاست ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. وہ تو پھر جو حالات بنتے ہیں, پھر ایک تحریک جب شروع ہو جائے نا, پھر یہ آٹو, جیسے جہاز ایک دفعہ آپ اڑا لو تو اب نئے جو آئے ہیں اس کو آٹو پائلٹ پہ رکھتے, تو پھر لینڈنگ کے ٹائم میں آپ کو پھر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو ان کو میں بار بار وارن کر رہا ہوں. ایک دفعہ جہاز اڑ گیا پھر آٹو پائلٹ ہے, پھر اٹس این آٹو پائلٹ. پھر حالات کس طرف جاتے ہیں, ویل سے. تو یہ ریاست ٹوٹ بھی سکتی ہے اگر میرے بچے کے حق کے لیے لڑائی ہو اور اس میں تو بھائی they have to decide. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے They ہیں. have to decide it. میں بڑی بات نہیں کر رہا, میں ایک چھوٹی ڈیمانڈ رکھ رہا ہوں کہ میرے بچے کا نوالہ میرے بچے کو دو. تو اگر میرے بچے کا نوالہ میرے بچے کو نہیں ملتا اور میرا بچہ بھوکا مرتا ہے تو میں گھر کا کیا کروں؟ آپ ویسے بھی غداری کے بڑے لگتے رہے تمغے. I'm honored. تو میرے خیال سے اس بیان کے بعد آپ کے اوپر پھر یہ I'm honored. اللہ کرے, مطلب یہ کہ میں اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل پڑا ہوں. ٹھیک ہے. چلے آپ اس ریاست کے ایک بہت بڑے ادارے کا حصہ ہے, ایز اے سینیٹر ہے, اور آپ کے اوپر بڑی اعتراض ہو رہی ہے بلوچستان سے. مانگے تانگے والے جو میں نے پہلے بول دیا کہ بھائی ہم نے بھی 1-2 نقطے بڑے اچھے نکالے ہیں. ہم یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ خورشید احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے ایک ممبر تھے, وہ 2003 میں MMA کی حکومت میں پشاور سے انہوں نے الیکشن لڑا سینٹ کے لیے. تو ANP اس کے خلاف کورٹ میں گئی تھی کہ یہ صوبے کا حق ہے اور یہ نہ دیا جائے. دوسرا 1990 میں مولانا حسن جان صاحب جو ہیں, وہ جب ولی خان صاحب سے الیکشن جیتے تو بعد میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے غلطی کی ان کے خلاف. لیکن ولی خان صاحب کو اس وقت وہاں کے وزیر اعلیٰ نے, بڑے بڑے سیاستدانوں نے یہ آفر کی کہ بائی الیکشن کے اندر وہ کسی اور حلقے سے کھڑے ہوں اور وہ پارلیمان کا حصہ بنے. لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ایسے نہیں بن سکتا, جب تک میرے لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا بس ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اشنغر کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو بلوچستان جانے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں, میں تو اس کو بہت واضح کر چکا ہوں بار بار, تاریخ کو بالکل اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے. نمبر 1, میں اپنے پارٹی کا سینیٹر ہوں, مجھے کسی اور نے ووٹ نہیں دیا. جسٹ ٹو لائک الائنسز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے جماعت اسلامی کا آپ نے مثال دیا تو میں ہی دے دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو سینیٹر مشتاق تھا, یہ NP کے ووٹوں سے سینیٹر بنا تھا, لیکن اپنی صوبے میں تھا. ایگزیکٹ, میں صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ 2-3 چیزوں کو میں جوڑ کے آپ کو جواب سامنے رکھ رہا ہوں. صوبے میں یہ ہوا کہ صوبے میں جب یہ انتخابات ہوئے تو ہمیں تو پتہ چل گیا کہ بھائی ہمارے لیے راستے بند ہیں, مکمل طور پہ بند ہے. اور نہ اس وقت یہ فیصلہ تھا کہ مثال ہم نے سینٹ میں جانا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم نے ایک تحریک شروع کر دی, ایک سیاسی تحریک شروع کر دی, اور انشاءاللہ وہ تحریک ہماری ساری زندگی کی ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور ایک صاف شفاف جمہوری نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہماری ہر روزانہ کی تحریک کا ایک مثال, ایک حصہ ہے, ہماری نظریات ہے. تو ہم نے وہ تحریک شروع کی. اس دوران سینٹ کے انتخابات کا اعلان ہوا, میری پارٹی شروع ہو گئی کہ بھائی یو ہیو ٹو. پہلے بلوچستان والوں نے شروع کر دیا, میں انکار کر رہا تھا کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں, ہم کرتے ہیں اپنا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, جس طرح کی نمائندگی آپ کر سکتے اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. وہ بات میرے والد صاحب تک پہنچی. میرے والد صاحب نے پھر اور ان سب نے مجھے مجبور کیا, اور میں تو ان دنوں میں لٹرلی آئی واز بروکن. جو میں بار بار کہتا ہوں, میری تو والدہ فوت ہوئی تھی, وہ میرے لیے زندگی کے 38 سال کے سب سے بدترین دن تھے, اور آئی واز بروکن. بٹ یس, آئی could not say no to the decision
جو میرے بڑے کہے یا میرے پارٹی کہے, تو اس پہ ہوا, اور پھر پیپلز پارٹی اور ہمارا اتحاد بنا, اور اس میں لائک میں سینیٹر بنا. اور جس طرح آپ نے 2 مثالیں دی, لیکن بہت مثالیں ایسی ہیں جو ایک صوبے والے دوسرے صوبے میں جا کے سینیٹر بنے ہیں, اور بلکہ ابھی تو وزیر بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن لگ ایک رہا ہے, کیونکہ وہ اگر گیا ہے تو وہ مخالف گیا ہے. اس میں فرق دیکھیں. آج تک جتنے بھی یہ لوگ آپ کے اس طرح الیکٹ ہوئے ہیں, وہ ریاست جیسے سیف کو آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے, جیسے ایک وہ وزیر کو بھیجا ہوا ہے, وہ کراچی سے جو ہے فائنانس منسٹر, جیسے ادھر سے پختونخوا سے آ کے پنجاب کے لوگ سینیٹر بنے ہیں, جیسے بلوچستان سے ستارہ بی بی کو کوشش ہو رہی تھی کہ سینیٹر بنا لے. تو یہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ وہ اگینسٹ دا سسٹم اس طرح ہے. لیکن یہ جو جی اگینسٹ دا سسٹم آ کے ادھر جانے کا مقصد, پھر لوگ کہیں گے کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے, لیکن میں دکھا رہا ہوں ادھر جانے کا مقصد اس سسٹم کو ایکسپوز کرنا. اور الحمدللہ اگر میں اپنا مقصد دیکھوں تو میں 1 سال میں ہی کامیاب ہوں. تو اس میں جو یہ خورشید احمد صاحب کا جماعت اسلامی کا جو آنا تھا, MP کا جانا تھا, یہ غلط تھا اس وقت, کیونکہ وہ تو ایک ہی پارٹی تھی, ایک ہی لوگ تھے, یہاں سے ممبر الیکٹ ہوئے تھے. تو میرے خیال سے یہ جو انٹر پارٹی کا یہ جو صوبائی ہے, یہ دیکھیں آپ بہت پرانی مثال لے آئے, اس کے بعد کتنی مثالیں ہوئی ہیں بھائی, کتنے لوگ یہاں پہ آپ کے پچھلے رجیم میں کتنے سینیٹرز ہیں, لیکن NP نے مخالفت کی تو اس کے بعد NP نے مخالفت کی نہیں. آپ تو دیکھیں 20 سال پہلے ایک چیز لے آئے, اس 20 سال میں کتنے لوگ آ کے یہاں سے سینیٹر بنے. جسٹ ٹو پن پوائنٹ اٹ, آپ نے ٹھیک کیے, لیکن ہیو آئی ڈن سم تھنگ انلیگل؟ نو. آئین نے اجازت دی, اور آئین کے اندر رہتے ہوئے میں نے ان کے ساتھ وہی کیا جو یہ ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو شوگر کوٹڈ الفاظ میں بتانا چاہ رہا ہوں, میں نے ان کے ساتھ وہی کیا جو یہ ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے. اور الحمدللہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ ایک توانا آواز ہے جو 1 سال سے پورا نظام میں گھوم رہا ہے. سینٹ 100 سینیٹرز ہیں, پنجاب سے بھی آئے ہیں, سندھ سے بھی آئے ہیں, بلوچستان سے بھی آئے ہیں, پختونخوا سے بھی آئے ہیں. 100 ہے, میں نہیں ہوں ایک. 350 MNAs ہیں, لیکن پورا نظام ایک ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ جو میرا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, آپ کی بہت ساری تقریریں, بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں, بہت سی چیزوں پہ آپ بڑی سخت تنقید کرتے ہیں, لیکن ایک چیز جو آپ کی سینٹ کی تقریر کے اندر تھی کہ ANP کو ایک سیکولر پارٹی مانا جاتا ہے, ایک لبرل پارٹی مانا جاتا ہے, اس کی ہیومن رائٹس کے لیے بہت بڑی جدوجہد ہے, لیبر رائٹس کے لیے, چائلڈ رائٹس کے لیے بہت بڑی جدوجہد ہے, لیکن آپ نے چائلڈ رائٹس جو بل تھا اس کی مخالفت کی, اور یہ چیز بڑی ناگزیر گزری پاکستان کے بہت سارے سیکٹرز کے لیے. سر میں ایک منٹ, PMLN جیسی پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا, پیپلز پارٹی کو ویسی بھی ان کا وہ رہا ہے, انہوں نے کیا. اور میں سر سے سوال تھوڑا سا کمپلیٹ کروں, ان لوگوں نے سپورٹ کیا, اور PTI نے بھی سپورٹ کیا. تھینک یو. تو سب ان لوگوں نے سپورٹ کیا جو یہ باہری NGOs اور یہ ویسٹرن ہیومن رائٹس اور ویسٹرن چائلڈ رائٹس کے حامی ہیں یا سپورٹرز ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ANP از اے سیکولر پارٹی. یس, میں نے اس دن فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ اسلام سب سے بڑا سیکولر مذہب ہے. تکلیف ان کو ہو رہی ہے جو ANP کو اتنا سیکولر بنا چکے ہیں کہ وہ ہمیں غیر اسلامی بنا چکے ہیں. یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جو آج تک کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں, آج تک کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں, آج تک کہتے ہیں ہم سور کافر ہیں. وہی لوگ آج مجھے اس پہ تانا دے رہے ہیں کہ میں ہیومن رائٹس یا باہر کے NGOs کے ایک بل کی کیوں مخالفت کر رہا ہوں. دیکھیں ہم سب پہلے انسان ہیں, نظریے بعد میں, پہلے انسان ہے, اور پھر انسانیت کے بعد ہماری دین جڑا ہوا ہے. ہم دین سے الگ ایک پل نہیں ہو سکتے. ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا لیٹنا, ہمارا سونا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا جانا, ہمارا ملنا, ہمارا لوگوں سے گفتگو کرنا, ہمارا بچوں سے پیار کرنا, بزرگوں سے عزت کرنا, عورتوں کی حیا کرنا, پختون ولی میں یہ سب, یہ کیا ہے؟ یہ مذہب ہے. اب آپ میرے سے یہ نہ سوچیں کہ میں ہیومن رائٹس پہ یا اس پہ اتنا آگے بڑھ جاؤں کہ میں مذہب نہیں. میرے مذہب نے بہت واضح جو میں نے بات پھر کی, خاص طور پہ نکاح,
نکاح سنت ہے نا بالکل ہے. کہ نہیں؟ یہ ایک ہیومن رائٹس کا کوئی نہیں نکاح سنت ہے, بے شک مذہبی چیز ہے, شادی مذہبی چیز ہے, بچے پیدا کرنا مذہبی چیز ہے. تو جب ایک چیز ہے مذہبی اور آپ کا اتنا پرانا مذہب, ہیومن رائٹس والے تو ابھی ہے نا, یہ تو ابھی چائلڈ رائٹس اور این جی اوز تو ابھی اٹھی ہے نا. آپ کا اتنا پرانا 1400 سال پرانا مذہب, اور اس میں آپ کا الحمدللہ ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوئے, اور یہ قرآن مجید ہمارا پورا اسلام ہے. اس میں ایوری تھنگ از کلیئر, لائک اس میں اب میں کیا بولوں آن ایئر, لیکن ہمارے اسلام میں تو آپ کو سب کچھ سکھایا ہوا ہے. اب اس میں بھائی یہ اختیار باپ کا ہے, یہ اختیار ماں کا ہے. کیسے ایک اختیار جو مذہب نے, اللہ نے ایک اختیار ماں اور باپ کو دیا ہے, وہ اختیار آپ اس آڑ میں چن رہے ہیں کہ لڑکیوں سے زیادتی ہو رہی ہے تو کیا یہ قانون پاس ہو گیا اور اس کے بعد لڑکیوں سے زیادتی نہیں ہوگی؟ ادھر تو قانون 100 کا 100 ہے, لیکن ایک پہ عمل نہیں ہے. لہٰذا میں نے کہا کہ اصل طرف جاؤ, جہاں پہ شادی کے نام پہ بچیاں بیچی جا رہی ہیں ادھر قانون لاؤ. ایک والد کو سزا دو, جہاں پہ بچوں کو زبردستی شادی کرائی جا رہی ہے وہ سزا دو. جو ہماری اسلامی نظام میں ہمیں اسلام سکھا رہا ہے اور اس کے مخالف ہمارے مسلمان جا رہے ہیں وہ اس کے لیے قانون لاؤ. یہ تو بھائی آئی ایم سوری ٹو سے سہیل بھائی, لیکن اگر اس کو آپ مجھے جو بھی بولے, میں اپنے جو سیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ شادی کے لیے دیر از نو ایج, دیر از اے تھنگ وچ از میچورٹی. اور اسلام میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی میچور ہو جاتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایج ہے یہ ڈٹرمنٹ ہے کہ 16 سال میں ہی بالغ ہو جاتے ہیں؟ نہیں, کچھ 11 میں ہو جاتے ہیں, کچھ 12 میں ہو جاتے ہیں, کچھ 13 میں ہو جاتے ہیں, کچھ 18 میں ہو جاتے ہیں, کچھ 20 ہو جاتے ہیں. جو مثال غریب لوگ ہیں ان کے بچے 18 میں بالغ ہوں گے, جو امیر ہے کھانا جن کا اچھا ہے ان کا 11-12 میں ہوں گے. جو یہ دس از اے نارمل تھنگ. کیوں آپ اس کو چھوڑ رہے ہو؟ آپ گھر میں 2 بھائی ہیں, ایک 11 سال میں شاید بالغ ہوگا, دوسرا 13 سال میں بالغ ہوگا, 2 بہنیں, ایک شاید 18 سال میں بالغ ہوگا, ایک 16 سال میں. لیکن بلوغت آبویسلی یہ جو پورا پروسیس ہے, دس از دا کانسیپٹ ان اسلام فار میرج. ٹھیک ہے. اب اس میں پھر جب بلوغت آ گئی, پھر والدین اور لڑکی یا لڑکے کی رضا شامل ہے. یہ قانون ہے. جب یہ رضا ہے تو اسلامی نکاح ہے. اسلامی یہ کہ میں پھر کہوں گا کہ ہیومن رائٹس کا یا کوئی این جی اوز کا معاہدہ نہیں ہے, یہ اسلامی نکاح ہے. اور اس دن میں نے ایک مثال دیا, ایک باپ ہے, بیمار ہے, اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ مرنے والا ہے. اس کی بیٹی ہے 14 سال کی, 16 سال کی, 15 سال کی. وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میں مر گیا تو یہ میری بیٹی تو گئی, ختم. باپ تو سمجھ رہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اس بیٹی کی شادی کرا لوں تاکہ حیا, ہماری پختون روایت ہے, حیا میں رخصت ہو جائے. اور پھر تو اگر یہ, اور اب قانون اس کو روک رہا ہے, اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ووٹ دینے کی ایج ہے 18 سال, اس کو بھی کم ہونا چاہیے؟ اس کو 25 ہونا چاہیے. یہ کیوں 25 اور وہ کیوں 11-12 تو سال؟ ووٹ اور شادی میں زمین آسمان کا فرق ہے. شادی آپ گھر بنا رہے ہیں, ووٹ آپ اپنے پورے علاقے اور قوم کی سربراہی ایک بندے کے ہوتے رہے. آپ پتہ نہیں یہ کیا سے لوگ آ جاتے ہیں کہ بھائی شادی اور ووٹ ایک ایج ہو. نہیں, ڈیسیجن ہے نا. نہیں, آپ نے وہ کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے, لائف ڈیسیجن ہے. ووٹ از سم تھنگ ایلس, شادی از سم تھنگ ایلس. ووٹ پروسیس, ایج لیمٹس, یہ اسلام میں نہیں آئے. پھر میں کہوں گا شادی نکاح از این اسلامک پروسیس, اور اس کا ہمارے مذہب میں بہت واضح ہے. لہٰذا اس وضاحت کے ساتھ اب اگر کوئی مجھے جو تمغہ دے, میں سب تمغے لینے کو تیار ہوں. میرا کام یہ نہیں میں لوگوں کو خوش کروں, میرا کام یہ ہے جو میں نے سیکھا ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر دوں. لوگ خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, I have nothing to do with it. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی نے, نون نے اور پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا غلط تھا؟ میں اس کو غلط اور صحیح, I'll not go just start running to the solution. میں صرف اتنا کہوں گا کہ فیصلہ جو تھا یہ اپنی مرضی سے نہیں تھا, یہ کس نے کروایا ہے؟ تھینک یو. اچھا, اور یہ کون لوگ ہیں؟
آپ کو تو میں نے واضح کر دیا نا. ہمارے نظام میں ایسے لوگ بیٹھے نا جو ہیومن رائٹس اور این جی اوز اور ابھی پھر میں نام لوں گا پھر لوگ شروع ہو جائیں گے, مطلب وہ لوگ ہیں ہمارے نظام میں ہیں تو وہ تو ان کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طرح بھی سسٹم کو ایکسپوز کر دیا میرے خیال سے, آپ یہ سمجھانا آئی چاہیں. ہیو ٹو. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے, الحمدللہ. اور یہ میرے خیال سے پہلی موقع ہے جو آپ نے ایک بل کی مخالفت کی واضح طور پہ. ان کے ساتھ آپ بڑے شروع سے بڑے نہیں, انٹیکٹ رہے میں ہیں. نے پیکا ایکٹ کی بہت سختی سے مخالفت کی. کیا وہ بھول گئے آپ؟ جو مجھے اپنا مائک نہیں ملے اور میں پرائے کے مائک پہ جا کے احتجاج کرنا شروع کر گیا. پیکا ایکٹ جو میں نے کھولا احتجاج کیا, اس ایکٹ سے بوٹوں کی بو آ رہی ہے, اس ایکٹ سے وردی کی بو. تو نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے کہ صرف ایک. میں اصولی آدمی ہوں الحمدللہ. ایک اصول سے تسلسل ہے. اپنے نظریے پہ رہتے ہوئے جو چیز ٹھیک لگے گا, پی ٹی آئی لے آئے, ٹھیک ہوگا حمایت کروں گا, ٹھیک نہیں ہوگا میرا بھائی لے آئے, مخالفت کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو کنسرنز اٹھ رہے ہیں اباؤٹ جو فورس میرجز ہو رہی ہے, یا چھوٹے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کی مرضی کے خلاف, یا ہارنر کلنگ ہوتی ہے, یا اس طرح کی بہت ساری ایشوز ہیں, اور ہمارے پشتون معاشرے میں بہت زیادہ ہے, باقی معاشروں میں بہت زیادہ ہے, ان چیزوں کو پھر ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ قانون لاؤ نا اس کے لیے یار, یہ میرا کام تھوڑی ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریاست تو یہ سمجھتی ہے کہ چائلڈ رائٹ سے ہم اس کو, اچھا ریاست یہ سمجھتی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی پہ پابندی لگا دو تو مسئلہ حل. کافی حد تک وہ کہہ رہے کہ کم مسئلہ ہو سکتا نہیں ہے. حل ہوتا. دیکھیں سہیل بھائی, ہم زندگی گزار رہے ہیں, آپ وہ باتیں کریں جو گلی کوچوں میں. آپ دیکھ ادھر تو قانون یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی میں جس نے گندا نالا ڈال دیا وہ 6 ماہ سزا کرے گا. آپ کے کلام سے شروع ہو کے پنجاب تک سارے وہ گٹر باہر ہے, کون سزا کار ہے؟ اچھا, اس ڈبیٹ کو یہی کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کی ایک ٹویٹ تھی, بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ تھی, اور میرے خیال سے آپ نے پشتو میں لکھا تھا, تو میں ذرا اردو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا اپنے ایک ٹویٹ کے ایک حصے میں کہ آپ کے لیے پی ٹی آئی, پی ٹی ایم, ٹی ٹی پی, جے یو آئی, پی کے میف, یہ سارے ایک جیسے ہیں. جی, یہ تو مور دین 95% آف پشتونز ہیں, ان کی نمائندہ جماعتیں ہیں. اتنی بڑی حقیقت 95%. طالبان یہ ساری ٹی ٹی پی بھی زیادہ میجورٹی پشتونوں کے اندر ہی ہے نا, کہیں اور تو نہیں ہے. چلے میں آپ کا مان چلے ٹھیک ہے, آپ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے ایک ہے. اچھا, اس میں اب ایک چیز اٹھا میں لیتے وضاحت کرتا ہوں نہیں میں کہ میرے لیے کیوں ایک ہے. مجھے ایک ہی جیسے گالی دیتے ہیں, مجھے ایک ہی جیسی گالی دیتے, مجھے اور نہیں پتا کہ میرے لیے کیسے ایک ہے یا نہیں. لیکن جو آپ نے اسٹریٹ اٹھایا, میں اگر کوئی بیان دوں اس پہ اگر آپ پی ٹی ایم دیکھیں, اس پہ آپ پی ٹی آئی دیکھیں, اس پہ آپ ٹی ٹی پی دیکھیں, اس پہ آپ پی کے میپ دیکھیں, یا اس پہ آپ یہ باقی دیکھیں, گالی مجھے ایک طرح دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ تو ان سے پوچھیں. چلے ان سے ایک جماعت اتار لیتے ہیں, پی ٹی آئی. پی ٹی آئی اس وقت ایک کلیئر میجورٹی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں پشتونوں کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ہے؟ میں نہیں سمجھتا. آپ یہ نہیں سمجھتے؟ نہیں. پھر اور پی ٹی ایم, پی ٹی ایم پہ سنے پی ٹی آئی نے بین لگایا ہے. میرے خیال سے پرانی بات ہے, نئی بات تو نہیں ہے. سیف کی پرانی وہ نہیں, یہ پرانی بات ہے. جب میرے خیال سے جب قومی جرگہ ہو رہا تھا اس وقت کی بات چلی تھی کہ یہ جو قومی جرگہ تو ان کی سپورٹ پہ ہوا تھا, تو اس وقت اس سے پہلے اس نے بین لگایا نا پی ٹی ایم کے اوپر. قومی جرگہ تو سپورٹ پہ ہوا تھا نا. دیکھیں وہ تو آپ پھر الگ باتیں چلی جائیں گی. لیکن مجھے ایک چیز ہے, پی ٹی ایم پہ بات میں آتے ہیں, پی ٹی آئی کے وجود سے انکار کرنا, جو پشتونوں کی, میں آپ نہیں سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, میجورٹی اگر آپ نہیں سمجھتے تو بہت بڑی پارٹی ہے, اس کی وجود سے انکار کرنا, ٹھیک ہے, اور پشتونوں میں سب سے زیادہ پاپولر ہے, اور ریاست چاہتی بھی ہے کہ پشتونوں کی پارٹی بنے, انٹینشنز ہو رہی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اے این پی کی ذمہ داری تو قومی وحدت کی تھی, پشتونوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھا, ان کو انگیج کرنا تھا, نہ کہ اتنی سخت مخالفت کہ آپ گن جیسا لفظ ان کے لیے استعمال کریں, اور ان کی کلیئر میجورٹی ہے. میرے دادا کا بیان ہے کہ پختون جب دلہ ہو جائے تو پورے قوم کو دلہ کر دیتا ہے. یہ مطلب یہ میرا نہیں ہے. آپ گن سے بہت آگے چلے گئے صاحب. اب
پی ٹی آئی کو اس طرح کے الفاظ؟ تو وہ ہے یہ چیز، سوری ٹو سے. اب آپ کو کسی کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، میں آئی ایم ناٹ آنسریبل فار دس. نمبر 2، 10 نہیں ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے، کروڑ ہے. آئی ڈونٹ گیو اے ڈام. بھائی آپ کے سوال میں پورا جواب ہے. ریاست چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی پختونوں کی پارٹی بنے. پی ٹی آئی از سم تھنگ ایز بلوچستان عوامی پارٹی آف بلوچستان، یا باپ جو ہے. باپ. تو ریاست ایک پارٹی کو بنانا چاہ رہی ہے پختونوں میں. اس میں ایسی پختون جو تاریخی طور پہ وہ پختون حاضر ہوتے ہیں جب بھی اپنے قوم کے خلاف یا کچھ بھی ہو، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئے. نہ کسی کے خاندان کا پتہ، نہ کسی کی تاریخ کا پتہ. مجھے آپ سہیل بھائی کب سے آپ یہ کر رہے ہیں میڈیا میں جڑے ہوئے، کب سے؟ میں 13-14 سال سے. 50 ایم پی ایس کے نام بتا سکتے ہیں مجھے پی ٹی آئی کے؟ 10-15 کی تو بتا ہی. 10-15 نا، 50 کی نہیں بتا سکتے نا بھائی. ان کا نام و نشان نہیں تھا. وہ ناظم نہیں بن سکتے، وہ کاؤنسلر نہیں بن سکتے، اور ان کو لا کے اسٹیٹ نے بٹھا دیا ہمارے سر پہ. اور اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یکجہتی کرو. کیوں کرو؟ وہی لوگ ہیں. یہ مائنز اینڈ ملٹ کون لا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ آپ کی جرگے میں آ کے مخالفت بھی کی. تو شکیل صاحب جیسے. تو کچھ نے آ کے مخالفت کی اور کچھ آ کے کہہ رہے ہیں کہ سودا کرو، خان کو نکالو تو ڈیل کر لے. دیکھیں میری بات سنیں، میں اپنی سیاست کر رہا ہوں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ پختون قوم سب کے سب میرے پیچھے نہیں کھڑی. جتنے میرے خلاف ہیں انشاءاللہ اگر آپ ان کو دیکھیں بھی تو یا بغض میں ہوں گے یا کینہ جو ہمارے پختونوں میں بہت بڑا ہوتا ہے. ادروائز ایسا کچھ ان کے پاس کوئی نظریاتی پوائنٹ بھی نہیں ہوگا کہ کیوں میرے مخالف ہیں، یا کیوں این پی کے مخالف ہے، یا کیوں اس تحریک کے مخالف ہے. نمبر 2، اگر میں ان کو گند کہتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گند ہے. اور یہ میں نے نہیں، میرے والد نے آج سے 10-15 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کے سیاست میں آنے سے سیاست سے شائستگی ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا بولے مجھے. یہ جو فرعون آج جیل میں بیٹھا ہے، یہ جب اپنی فرعونیت میں تھا ادھر آ کے کیا کیا باتیں کرتا تھا. کیا وہ پختون اس وقت کیا کانوں میں انگلیاں رکھتے تھے؟ جو ہمارے نام بگاڑے، ہمارے وہ باتیں کرے کیا. تو پھر تو جواب آئے. ہم قومی وحدت کا سوال ان سے نہیں کر سکتے جس کو آپ پختونوں کا لیڈر کہہ رہے ہیں. دیکھو کلیئر ہو جاؤ. نہیں، جس کو آپ پختونوں کا لیڈر کہہ رہے ہیں اس سے آپ پختونوں کی وحدت کا سوال نہیں کر سکتے. میں نہیں کر سکتا، آپ سے کر سکتا ہوں. آپ باچا خان کے پوتے ہیں. تھینک یو. آپ سے کرنا پھر ہے. آپ یہ مان لیں کہ وہ لیڈر نہیں، لیڈر میں ہوں پختونوں کا. اس وقت میجارٹی ان کے پاس ہے، فوج نے دی ہے، میجارٹی ان کے پاس فوج نے دی ہے. بحث نہیں کرتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران ایز اے لیڈر سے آپ پختون وحدت، اور پھر یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ پختونوں کا لیڈر ہے، تو پھر بھول جائیں. یو آر آن دا رانگ ٹریک. اچھا ایک یو نیڈ ٹو بی آن دا رائٹ ٹریک. آئدر یور لیڈر از رانگ اور یو آر رانگ. تھینک یو. اچھا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پشتونوں کو جو سب سے بڑے مسائل ہے، خاص کر دہشت گردی ہو گئی، سیاست ہو گئی، اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل بیٹھ کے یا باقی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ میں اپنا سوال کمپلیٹ کروں. جس طرح شکیل خان صاحب پی ٹی آئی کی اٹھ کے آپ کی جرگہ میں آئے، جس طرح یہ جنرل کا جو مسئلہ ہوا پارلیمان میں، آپ نے اٹھ کے پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کیا، تو یہ پارلیمانی زبان جو آپ کے بڑوں نے اس کے بہت زیادہ کام کیا. اگر اسفندیار صاحب نے ناشائستگی کا ورڈ استعمال کیا تو گند تو نہیں کہا نا. تو آپ کی جو جب سیاست شروع ہوئی تو الفاظ بڑے سخت آنا شروع ہوئے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا باقی جماعتوں کے ساتھ چاہے جس نظریات سے اختلاف ہیں، جس نظریے نے میرے قوم کو طالبانائزیشن کی طرف دھکیلا ہے اور جس نظریے نے میرے قوم کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو پھر میرے خیال سے تو یہاں پہ سیاست ہی مشکل ہو جائے گی، ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے. اب میں کیا کروں؟ جب میرے باپ دادا نے میرے لیے مشکل راستہ چنے تو میں انہیں کا راستہ چنوں گا، کسی اور کا تھوڑی چن سکتا. مجھے تھوڑا سا ایک چیز اور بھی ہے نا صاحب، کہ جب ولی خان صاحب کو پیپلز پارٹی نے جیل میں ڈالا حیات خان کے کیس کے اندر، اور اسفندیار صاحب کی انگلیوں سے ناخن تک نکالے گئے، اس حد تک ایک بہت بڑا اختلاف تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. آج آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ڈفرینٹ تعلق ہے، وقت اور حالات بدلتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ 50 years. Let's see what happens after 50 years. پی ٹی آئی کے ساتھ 50 50 سال بعد شاید کچھ ہو. Let's see what happens after 50 years. میرا جواب واضح ہے.
آگے چلتے ہیں. چلیں. اچھا, آج کل ہم ذرا ٹویٹر سے بہت ساری چیزیں اٹھا رہے ہیں. آپ کا ایک نعرہ تھا کہ بارڈر جاؤ, اور بارڈر جاؤ سے سیدھا فیلڈ مارشل کو مبارکباد. ایک تصویر آئی اور اس تصویر پہ لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض تھا. اس اعتراض کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ ان کی مشکلوں میں کمی پیدا کرے, جن کو تکلیف ہے. اچھا, میں سیاستدان ہوں, میں جمہوریت رکھتا ہوں, جمہوری روایات رکھتا ہوں. میں آج بھی کہوں گا بارڈر پہ جاؤ, میں ان کے منہ پہ بھی کہوں گا بارڈر پہ جاؤ, اور میں الحمدللہ وہ بندہ ہوں جس کی گواہی لوگ کریں گے کہ ان کے منہ پہ میں نے کہا کہ تھینک یو فار ایکسیپٹنگ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو دا بارڈر. آپ جی ٹھیک ہے جی. اب ایک پاکستان میں لڑائی ہوئی, جنگ ہوا, جس میں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان لڑ رہا تھا, اور میں ادھر ان لوگوں کے ساتھ لڑ رہا تھا جو ان کو تکلیف اور جلن ہو رہی تھی اور جو آگ لگی ہوئی تھی. تو اگر آرمی چیف یا یہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اس جنگ میں ہم نے مورلی پاکستان کو سپورٹ دیا ہے, تو یس, آئی ہیو گیون اٹ. اینڈ اف دے آر ریکگنائزنگ اٹ, گیونگ اٹ اے ریکگنیشن, تو اس میں کیا برائی ہے. نمبر 2, ایک ٹیبل بھرا ہوا تھا سیاستدانوں سے, اس میں صرف میں ہی تکلیف پہ ہوں. تو چیزیں واضح ہے. میں وہ بندہ ہوں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہے کہ بارڈر پہ جاؤ. لہٰذا میں الحمدللہ کل بھی کہوں گا, آج بھی کہوں گا, ملاقات بھی کروں گا, ڈنر پہ بھی جاؤں گا, ڈنر پہ بھی آئیں گے. میری کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہاں, بات نظریے کی ہے. نظریہ میرا یہ ہے کہ فوج کو اپنے 140 کاروبار ختم کر کے دفاع کا کام کرنا ہوگا, اور جب دفاع پہ کام کریں گے تو جس طرح کی عزت دیپ دیں گے. اس وقت جب آپ کی تصویر آ رہی تھی, اس وقت میر علی میں ڈرون حملہ ہوا تھا اور وہ 4 بچے مرے تھے. اس سے پہلے کاٹلنگ میں حملہ ہوا, اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ساؤتھ وزیرستان کے حملہ ہوا. تو لوگوں کو شاید یہ بھی اعتراض تھا کہ ادھر ڈرون حملے ہو رہے ہیں, وہاں پہ ایک سیلیبریشن ہو جو رہی ہے. حکومت ہے اس سے پوچھو یار, میرے سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ڈرون حملے میں روکوں, ہاتھ سے روکوں؟ عجیب بات ہے. آپ کہہ رہے تھے آپ پشتونوں کے لیڈر ہیں, تو آپ کسی پوچھیں گے لوگ یہ سوال ہاں بھائی میری جان, پختونوں نے تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت ہے, اور بدر منیر الحمدللہ اتنا اچھا وزیر, تو اس کو بولو ڈرون کو ہاتھ سے روکو. میں کیسے, وہ یہ حکومت کا کام ہے. آپ سب کچھ لا کے میرے پہ لگا دو. بھائی وزیرستان میں ڈرون ہو رہا ہے, ایمل ذمہ ہے. پاکستان ہندوستان کی لڑائی ہے, ایمل ذمہ ہے. نیتن یاہو نے فلسطین پہ حملہ کر دیا, ایمل ذمہ ہے. پی ٹی آئی نے پی ٹی ایم پہ بین لگا دیا, ایمل ذمہ ہے. بچوڑ میں یہ ہو گیا. بھائی ایمل کو آپ دو, اتنی یہ میری قوم میرے ساتھ اتنی قوم پرستی کر لے جتنا سندھی قوم کر رہے, پھر آپ دیکھو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے. ادھر تو آپ میرا مذاق اڑانا, مسخرے کرنا, باتیں کرنا, ماننا نہیں, اور پھر جب امید آ جائے تو پھر ایمل. بھائی ایمل کا بے پختونوں کی اگر وزیرستان کی بات ہو, میں نے کی ہے, نہیں کی. واحد میں ہی ہوں جس نے کی ہے, پارلیمنٹ میں کی ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ کی ہے. تو لہٰذا یہ ایک کردار ہے اور یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں پاکستان انڈیا کی جو کنفلکٹ تھا, اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی. مجھے ایک چیز پتہ چلی کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہا تھا تو بادشاہ خان نے کانگریس سے استعفیٰ دیا, کہ وہ کانگریس نے فیصلہ کیا کہ وہ وار میں جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عدم تشدد کے فلسفے پہ قائم. تو آپ پاکستان اور یہ جو انڈیا کے اندر یہ مسئلہ چل رہا تھا, اور آپ کا وہ شانہ بشانہ والا بیان آیا, تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شانہ بشانہ کی میں نے یہ کہا کہ بندوق اٹھاؤ. لوگ کا یہ سمجھنا ہے کہ شانہ بشانہ کہہ کہ میں نے آپ کو کہا کہ سہیل بھائی بندوق اٹھاؤ ذرا ہندوستان کے ساتھ لڑتے ہیں. میری الحمدللہ 5 لاکھ کی تنظیم ہے, کسی کو میں نے کہا کہ بندوق اٹھاؤ آ جاؤ لڑائی کرتے ہیں. میں تو الٹا دوسروں کو کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے بچوں کو نہ بھڑکاؤ, پختون بہادر ہے, لڑیں گے. یہ ہو رہا تھا نہیں ہو, میں تو کہہ رہا تھا یہ نہ کرو. ہاں, ملک کے دفاع کے لیے ملک کے دفاعی ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. لیکن شان آپ لوگ وہی وہ کتا کان لے گیا, بس بھائی بھاگ جاؤ کتے کے پیچھے. کان شانہ بشانہ کا مطلب میرے یہ کہ اٹھو لڑائی کرو, تمہارا کام ہے لڑنا. تم تنخواہیں لے رہے ہو, تم مرات لے رہے ہو, اسی دن کے لیے لے رہے ہو, اور ہم انشاءاللہ قوم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. تو اس میں نے کیا غلط بات کی؟
اب تھوڑی سی بات آخر حصے میں افغانستان کے اوپر کر لیتے ہیں. آپ کے اسی ٹویٹ کے آگے پیچھے ہم گھوم رہے ہیں. ٹی ٹی پی تو بھی چلو بات نہیں مزہ یہی لیڈرشپ کا, ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور لوگ پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. دیکھو چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. نا, یو ہیو ٹو بی دیر ان دا کنٹروورسی. اچھا, یس, دس از پالیٹکس. کنٹروورسیز لازم ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی ہو تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر یو آر دیر ان دا کنٹروورسی, ٹیپ یور سیلف گوئنگ دا رائٹ وے. چلو, مطلب آپ سیاست کنٹروورسیز کے آگے پیچھے گھومے گی, دیر بی نو پاپولزم کے اندر گھومے گی, اس میں وہ نظریاتی سیاست, پاپولزم وہ کو دیکھ لیا شائستگی نا اور آپ نے, یہ جو نئے نئے چیزیں لے کر آئے ہو. دیکھو آپ, پوری سیاست اس کے ارد گرد نہیں گھومتی. الحمدللہ پوری سیاست اس کے نظریے کے ارد گرد گھوم رہی ہے آج کل. پورے پاکستان کی سیاست لیکن کنٹروورسیز کی بنا اس پہ. کے نظریے کے ارد گرد. کنٹروورسیز تو میں کہوں اگر آپ کنٹروورسیز میں پڑھتے ہو تو خوش ہو جاؤ. اگر آپ پہ کوئی بات نہیں کر رہا, آپ پہ کوئی بحث نہیں کر رہا, آپ پہ کوئی بول نہیں رہا, مطلب دین یو ہیو نو ویلیو. اب تو الحمدللہ میں ایک بات کرتا ہوں تو امریکہ میں بھی رونا شروع ہو جاتا ہے, یورپ میں بھی رونا شروع ہو جاتا ہے, 5th جنریشن وارفیئر والے بھی رونا شروع. مطلب دیر از سم تھنگ گوئنگ. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کنٹروورسی سے باہر ہیں تو پھر تو کچھ. تو آپ اس سے این پی کی سیاست کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے؟ لیٹس سی سیاست کے فائدہ اور نقصان کا تو پیمانہ کیا ہے, تو وہ پیمانہ دیکھ لیں گے. اللہ خیر کرے, آج میری آغاز ہے, 5-10 سال تو گزارنے دو نا. یو ول گیٹ ٹو نو کہ کیا ہے کیا نہیں, یہ فائدہ ہے نقصان ہے, ہم دیکھ لیں گے. مسئلہ یہ ہے احمد صاحب کہ میں وہی بات ایک دفعہ دہراتا ہوں کہ آپ سے اور آپ کے خاندان سے قومی وحدت کا سوال جڑا ہے, کیونکہ آپ نے کام کیا, 100 سال کام کیا. میں اپنے تو اگر اس کنٹروورسی سے پختونوں کے اندر بے اتفاقی پھیل رہی ہے. یار آپ عجیب بات کر رہے ہو, آپ ان لوگوں کی وکالت کر رہے ہو. اگر میں لکھ دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کی وکالت آپ کر رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں میں کوئی کسی کی وکالت نہیں کر رہا, میں نہیں, جو آپ بار بار جو بات کر رہے ہو تو وہ وکالت ہی ہے. اور یہ وکالت آپ میں دہرا رہا ہوں, آپ ان لوگوں کی کر رہے ہو جنہوں نے مطلب کہ میں اگر یہ کہوں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پہ تو کسی کے خلاف نہیں ہے نا, وہ اس پہ بھی مجھے گالی دیں گے. چلے, میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا, یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں. میرے بس نہیں خیر ہے, کچھ سوال ہیں جو میں نے آپ سے کرنے ہیں. چلے افغانستان کے اوپر آتے ہیں. آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا ہماری لاسٹ پوڈ کاسٹ جو 2 سال پہلے تھی. پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ آئے تھے اور ہمارے ساتھ بڑی اچھی ایک سیشن کیا تھا. آج بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم دیے ہوئے. آپ نے جب, میں اس پوڈ کاسٹ کا ذکر دوبارہ کروں گا کہ جب میرے پچھلے پوڈ کاسٹ میں نے کہا کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہے, تو آپ نے ایک لفظ میں جواب دیا تھا, تباہ. آج کیا کہیں گے 2 سال بعد؟ یہ کیا ہے, آبادی ہے. اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات سنا ہے بہتر ہو رہے ہیں. سفیر ڈرامے ختم کرو یار. نہیں ہو سکتا پاکستان اسٹیٹ اور افغانستان کے درمیان ریلیشنز اچھے نہیں ہو سکتے؟ اچھے تو ہے. کیا یہ وہی ریاست ہے جو آئی اور ادھر اللہ اکبر اور نعرے تکبیر اللہ اکبر اور غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی اور فائد و مبارک ہو. اشرف غنی کے رجیم کے جانے کی سب سے زیادہ خوشی کس نے منائی ہے؟ تھینک یو. اسی طرح اللہ جواب رہیں گے سب. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ ہے عمر صاحب کہ اس وقت ایک تو پی ٹی آئی کے وجود سے آپ کا نہیں مانتے, لیکن دوسری طرف افغان طالبان ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس وقت اس ریجن کے اندر. اس سے چائنا بھی انگیج کر رہا ہے, پاکستان انگیج کر رہا ہے. ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز رہ چکے ہیں. نہیں, ٹی ٹی اے تو نہیں رہا. کمال ہے بھائی, کمال. ٹھیک ہے چلو بس پھر ہم مان لیتے ہیں. چلے پھر چائنا بھی مان رہے, پاکستان بھی مان رہے, ہم بھی مان. چلو جب آپ نے کہا کہ ٹی ٹی اے نہیں رہا کوئی اسٹریٹجک ایسٹ یا کسی نے نہیں, تو چلو مان. نہیں, اسٹریٹجک ایسٹ تو جو بھی ہوا ہو ان دا پاسٹ, اس پہ این پی کا کلیئر سٹانس ہے, ابھی تک ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بات نہیں کریں. پختونخوا پہ ٹی ٹی پی کی حکومت مانتے ہو؟ نہیں. ہاں نہیں کبھی بھی. کیوں؟ طالبان ہیں, پرتشدد ہیں. تو افغانستان میں کیوں مانتے ہو؟ میں ماننے کی بات نہیں کر رہا. اس وقت ایک بہت بڑی حقیقت ہے احمد صاحب, ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. دیکھیں, آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, لاکھوں کروڑوں پشتونوں کا مستقبل جڑا ہے اس سے.
اگر باقی لوگ انگیج کر رہے ہیں تو ان سے بات کرنے میں مطلب فار ایگزامپل نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ جو 16 تجارتی راستے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے 12 بند ہیں جو پشتونوں کی ڈومیننٹ تھے. پہلے کھلے تھے کسی زمانے میں تو کھلے تھے. کس زمانے میں؟ شاید افغان وار سے پہلے یا بیچ میں. تھینک یو. یا 2000 سے پہلے کھلے تھے. یار بہانے بنا رہے ہو, چھوڑ دو نا یار, یہ ریاستی بہانے ہیں جو یہ ریاست بنا رہے ہیں. ہم پختونوں کو مسئلہ یہ ہے نا, کاروبار ہمیں نہیں کرنے دیتے. ہندوستان کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے؟ بہت بہترین نا, یارانہ دوستانہ ماشاء اللہ. کرتارپور کھلا ہے, لوگ آتے جا رہے ہیں, واگا بارڈر کھلا ہے, تجارت ہے سب, کیونکہ آپ کا اور ہندوستان کا ماشاء اللہ بائیو طرح تعلق ہے. تو اس طرف کے جو سارے تجارتی راستے بند ہیں. ایک وہ تورخم ہے, اس کو بھی ہفتے میں ایک دفعہ کھولو, 7 دن بند کرو. بھیا ہمیں نہ تجارت کرنے دیتے, نہ روزگار کرنے دیتے, نہ صنعت کاری کرنے دیتے, نہ ہمیں اپنا جو مائنز اینڈ منرلز ہے وہ دیتے. تو ہم پھر دیکھیں یہ ڈرامے ہیں, ان ڈراموں سے اتر آئے. آپ نے 12 روٹ کی بات کی, ناوا پاس آخری کب کھلا ہے؟ آپ کبھی گئے ہو ناوا پاس کی طرف؟ میں تو نہیں گیا. آپ گئے؟ میں دیکھا ہے لیکن بند ہی دیکھا ہے. اس طرح ناوا پاس سے لے کے, تھینک یو آپ نے جو بات کی, نیچے آتے جائیں وزیرستان تک, آپ کے 12 نہیں آپ کے ہزاروں راستے ہیں, ٹریڈ روٹس ہیں, لیکن وہ بند ہیں. وہ ٹی ٹی پی کے ٹائم میں بھی بند تھے, ٹی ٹی اے کے ٹائم میں بھی بند تھے, اشرف غنی کے ٹائم میں بھی بند تھے, حامد کارزائی کے ٹائم میں بھی بند تھے, اور وہ بند تھے. لہٰذا ان کو بہانہ نہ بنائیں. میک اٹ کلیئر. آپ کو افغانستان ابھی دیکھیں, فلسطین ایک حقیقت ہے نا. ہاں, تو آپ کو فلسطینیوں کے درد و غم کے لیے نیتنیاہو کو ماننے کو تیار ہے؟ کیوں؟ فلسطینیوں کے غم کا سوال ہے, فلسطینیوں کے درد کا سوال ہے. آپ تو فلسطینیوں کے غم اور درد کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا. لہٰذا آپ لاکھوں کروڑوں افغانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, نہ کہ اس دہشت گرد رجیم کے ساتھ. اور دنیا کوشش کر لے کہ افغان کو آزادی دے, اور پاکستان یہ کوشش کر لے کہ افغانستان کو ایک آزاد ملک تصور کر لے, نہ کہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ, اور یہ مسائل ختم کر لے. ہاں میں پھر ماننے کو تیار ہوں. اس طرح تو بھائی پھر تو آپ ٹی ٹی پی کو مان لیں, پھر تو میں اس کو مانتا ہوں, لیکن اس شرط پہ کہ پاکستان کی حکومت ٹی ٹی پی کو حوالے کر دے. ٹھیک ہے. تو اس وقت افغان مہاجرین کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور بہت ریاست نے بڑا سخت کریک ڈاؤن بھی کیا ان کے اوپر, اور ان کو بڑی کم وقت دیا کہ وہ پاکستان سے نکل جائیں. اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ظلم ہے. ہم ہمیشہ ایک چیز کے آڑ میں ظلم کر لیتے ہیں, اور جس چیز کی آڑ میں کر لیتے ہیں اس کا ہم سلوشن بھی نہیں نکال لیتے. یہ دیکھیں 50 سال مثال, اس دن میں بیٹھا تھا گاؤں میں, ایک بابا آیا ہمارے پاس, بہت ضعیف, آپ یقین کریں تقریباً 60-70 سال کا ہوگا, اور وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا. تو میں ایسی گپ شپ, تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں تو واپس بھیج رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یار ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ افغانی ہے. افغان ہے, افغان تو ہم سب ہیں. نہیں مطلب افغانی کرنسی ہے, افغان ہم سب ہیں مطلب نہیں, افغان قوم ہے. افغانی جو افغان والے رہتے ہیں وہ شاید میں اس کو افغانستانی بول دوں یا افغانی بول دوں. افغان بہتر لفظ ہے. نہیں, افغان تو قوم ہے نا, افغان قوم. اچھا ٹھیک ہے. تو لہٰذا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ افغانی ہے. ٹھیک ہے, I'll stick to my word. کیونکہ افغان تو میں بھی ہوں, تو افغان تو سب ہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ افغان ہے. نہیں, افغان تو ہم سب ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ افغانی افغان ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب آپ؟ نے بولا ہاں. تو ایک اور نے بولا کہ اس کی جب سنت ہو رہی تھی, ادھر سنت ہو رہی تھی, تو یہ ادھر آیا تھا. اب اس کا گھر ادھر, بچے ادھر, شادی ادھر, سب ادھر, اس کو اب ادھر کدھر بھیج رہے ہو؟ مثال ایک ایگزامپل میں نے دیا. بھائی آپ کو دہشت گردوں سے مسئلہ ہے تو دہشت گردوں کو ڈیل کرو. آپ کے پاکستانی مثال دہشت گرد ہے نہیں ہے, تو کیا سب پاکستانیوں کو گولی مارو کہ نہیں؟ پاکستانیوں کو الگ کر کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرو. طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ افغانستان یا افغانی دہشت گرد ہیں, تو پہلے تو ہم اپنے گریوان میں جھانک لیں کہ ان مسکینوں کو دہشت گرد بنایا کس نے؟ مہاجر, مجاہد, طالب, فتنہ خوارج سے آتے آتے اب
میرے خیال میں فتنہ ہندوستان بولتے ہیں آپ کے یہاں. ہندوستان. تو یہ وہی چیز آ رہا ہے. اب اس کی آڑ میں آپ نے تو ادھر لوگوں کو سہرے باندھے کہ آ جاؤ بھائی افغانستان والے آ جاؤ. میرے دادا تب کہہ رہے تھے کہ نہیں آؤ مسئلہ ہوگا, تب بھی انہوں نے میرے دادا کے بارے میں برا بولا, لیکن وہ تب یہی نشاندہی کر رہے تھے کہ نہیں کرو ایسے. لیکن ہمارے ملک نے چونکہ وہ ایک طریقہ تھا اور اربوں ڈالرز تھے, تو ہم نے اس کو اب جس کو ہم نے یوز کیا اب ہم ابیوز بھی کر رہے ہیں. I'll literally say it. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کے شہری یا افغانی پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کا افغانستان سے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, ان کو پاکستانی شہریت دے دو یار. کیا پاکستانی سوچو ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی شہریت مانگ رہے ہیں. قسم سے یہ تو آپ خوش قسمت ہو. ایسے لوگ بھی ہیں اس زمانے میں جو آپ کی جہاں پہ آپ جاتے ہیں انگلینڈ کی شہریت مانگنے, جرمنی کی شہریت مانگنے, امریکہ, لوگ آپ کی شہریت اور پتہ نہیں اس شہریت میں کیا ہے جو دینے کو تیار نہیں. لہٰذا وی مسٹ ہیو اے پالیسی, اور وہ پالیسی کم سے کم صرف یہ نہیں کہ ہمیں بس وہ قانون لیں کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی, نہیں, وہ پالیسی یہ کہ انسانی ہمدردی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور انسانی ہمدردی کو دیکھتے ہوئے اپنے ماضی کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں, تو یہ نہ ہونے والا مسئلہ, نہ ختم ہونے والا مسئلہ ہے. 50 سال سے تو چل رہے, ہماری 38 سال زندگی, ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ چل رہا ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہماری زندگی میں مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ کو ابھی ریسنٹلی ایک بیان ہے افغانستان کے ایک آفیشیل سے, ٹی ٹی اے کے ایک آفیشیل نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی کو, یہ جو فتنہ الخوارج ایک نیا ٹرم ہے ان کے لیے, ان کو کہا گیا کہ آپ پاکستان کے اندر جہاد نہ کریں. تو میرے خیال سے پاکستان تو کافی حد تک کامیاب ہو گیا کہ افغان طالبان کو یہ کنونس کرے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ. یہ تو پہلے سے, یہ تو کوئی جب ان کا دل کرتے تو جہاد فی سبیل اللہ, اور جب دل کرتے تو جہاد نہ کریں. یہ تو 50 سال سے یہی تو چل رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر ان کو بٹھا کے کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ اس خطے, مطلب اب جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے یا دہشت گردی ہے, نیشنل ایکشن پلان پہ منون عمل ہونا چاہیے. بھول جائے باقی ٹی ٹی اے, ٹی ٹی پی بھول جائیں, افغانستان, ہندوستان بھول جائیں. آپ کی باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری کے اندر نیشنل ایکشن پلان پہ منون عمل ہونا چاہیے. ٹھیک, بات ختم. اس میں اگر جرنیل آتا ہے, کرنیل آتا ہے, ہمت ہے, جس نے سہولت کاری کی ہے اس کو سزا دو گے, نہیں دو گے. لہٰذا پھر بھی میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھاؤ, اپنے ملک کو سیٹ یور ہاؤس اسٹریٹ ان آرڈر. انگریز کہتے ہیں نا, پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر کرو. آپ نے تو طالبان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے, کہہ سکتا ہوں میں یہ نہیں گھوم رہے, کیا یہ خان میں نہیں گھوم رہے, بنو میں نہیں گھوم رہے, وزیرستان میں نہیں, کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ کیا لاہور میں یہ طالبان سے کھلے گھوم سکتے ہیں؟ کیا اسلام آباد میں یہ طالبان سے کھلے گھوم سکتے ہیں؟ لہٰذا اف یو وانٹ ٹو اینڈ اٹ, یہ کس سے ختم کرو, پہلے تو یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں اکانومی کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کا ملک اسی پہ چل رہا ہے. ٹھیک. تو یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اس کو ہم لائک ڈونٹ لک ایٹ اٹ لائک دس. نو, میں اگر بندوق اٹھاؤں اور میں لوگوں کو مارنا شروع کروں, یہ ریاست میرے ساتھ کیا کرے گی؟ کمپرومائز کرے گی, ڈائلاگس کرے گی. ابھی مثال فار دیٹ میٹر 9 مئی کو جو ہوا, کسی نے گولیاں تو نہیں چلائی, کسی نے بندوقیں تو نہیں چلائی, کسی نے دھماکے تو نہیں کیے, لیکن اگر 9 میں آپ کے وجود پہ حملہ تھا اور ان لوگوں کو آپ سزا دے رہے ہو, تو کیا یہ آپ کے وجود پہ حملہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ تھا, جو ابھی بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی گئی, صحیح تھا؟ I don't know. The judges have to look at it. Otherwise میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک ملک کا ایک اصول ہونا چاہیے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نو ٹچیبل ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس نہیں, ہمارے اپنے عدالت اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ یہ سزائیں وہ دیتے رہے, اور سزا ہونی چاہیے. ملٹری کورٹس کے کام نہیں کرنا چاہیے. نہیں. ملٹری کورٹس اگر صحیح کام بھی کرے نا تو وہ آلریڈی غلط ہوتا ہے. تو لہٰذا جوڈیشری کا کام ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا کام ہے, اور جوڈیشری کا یہی کام ہے کہ اگر کسی نے ملک میں افراتفری پھیلائی تو اس کو سزا دو, کسی نے ملک میں آگ لگائی تو اس کو سزا دو,
کسی نے جنا ہاؤس, ریڈیو اسٹیشن, پاکستان, آپ کے گھر, میرے گھر, کسی اور کے گھر, عام گھر, دکان, مسجد, آگ لگائی, اس کو سزا دو. یہ سب ایک جتنا ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ کی پالیسی ایک ہونی چاہیے ٹورڈز ایوری ٹیررسٹ, ٹورڈز یہ نہیں کہ کشمیر کا دہشت گرد جو ہے وہ ہمارا پیارا ہے اور ہندوستان کا دہشت گرد ہمارے لیے پیارا ہے, اور مثال جو دہشت گردی افغانستان میں کرتے وہ برا ہے, یا جو we need to go above all this. آپ کی پارٹی کے اندر بھی تھوڑا سا پالیسی کا ہمیں یا کوارڈینیشن کا لیک اپ لگا کہ وہاں پہ جو آپ کے صوبائی صدر ہیں اصغر چکزے صاحب, انہوں نے چمن درنے کے اوپر پاسپورٹ کی جو اس کی مخالفت تھی, آپ نے ایک بیان دیا کہ پاسپورٹ ہونا چاہیے. دوسرا یہاں پہ آپ پی ٹی ایم کو ایک نمائندہ قوم پرست نہیں سمجھتے, ایک اس کے پاس کافی اختلاف ہے آپ کا پی ٹی ایم کے اوپر, بہت سخت بیانات آتے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ پی ٹی ایم متحدہ محاذ پہ ہیں, باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے جب بھی ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ کی اپنی پارٹیز کے ایم پی ایز نے وہ جو منرلس کے اندر ایک, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جو پالیسی ہے, آپ کے جو بیانات ہیں وہ بلوچستان کی پارٹی کی جو چیزیں اس کے ساتھ ایک تضاد ہیں؟ نہیں جی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس بات صرف یہ ہے کہ آلریڈی وین یو گیٹ اپ اور آپ ایک پوزیشن پہ آتے ہو تو اپنے طریقے سے سب چلانے کے لیے یو نیڈ سم ٹائم. انشاءاللہ وہ ٹائم آبویسلی ایز اے نیو لیڈرشپ, میں ابھی مرکزی صدر بنا ہوں اور میں اپنے آئیڈیاز ابھی لے کر آیا ہوں. آئی نو دیر از اے پارٹی سسٹم سب کچھ, لیکن وہ پورا سسٹم یہ سب کچھ لے کر آیا ہے, اور آپ آگے دیکھتے جائیں, انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہوں گی. ایز فار ایز دیکھیں پی ٹی ایم کا مسئلہ ہے تو پی ٹی ایم آبویسلی وہ خود کہتے ہیں وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے, غیر پارلیمانی, اور جب غیر پارلیمانی ہو گیا تو غیر سیاسی ہو گیا نا. مزاحمت شاید سیاست کا حصہ ہوتی ہے. آئی تھنک سیاست کا حصہ ہے مزاحمت, تو آپ سیاست میں آؤ تو مزاحمت کرو تو سیاست کا حصہ ہے, لیکن جب آپ سیاست میں آ ہی نہیں رہے تو پھر تو میں آپ کو پارلیمان یا سیاسی نہیں کہہ سکتا. سیاست تو کہتی پارلیمان ہے, جمہوریت, سیاست اور کیا ہے؟ ووٹنگ ہے. واٹ از پالیٹکس؟ سمجھ رہے ہیں نا, جمہوریت ہے, پارلیمان ہے, بغیر پارلیمان کی سیاست ناممکن ہے. تو جو مزاحمتی تحریک لوگ چلاتے ہیں سیاست میں چلاتے ہیں, دے آر ان پالیٹکس, اور وہ تحریکیں چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ جو دے آر ناٹ ان پالیٹکس اور تحریک چلا رہے ہیں. آپ کبھی ان کے حق میں بیان آ جاتا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں منظور میرا بھائی ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ قوم پرست نہیں ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ فیض جنرل فیض کی پیداوار, کچھ اس طرح کی. ہر ایسپیکٹ کو آپ دیکھیں, اور اگر آپ اس ہر ایسپیکٹ کو دیکھیں گے تو میرے جواب کی آپ کو سمجھ آئے گی. اگر کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے, میٹ بھی پی ٹی ایم, پی ٹی آئی, اینی ون, ظلم ہوگا میں اس کے خلاف بات کروں گا, زیادتی ہوگی میں اس کے خلاف بات کروں گا. پی ٹی ایم پہ پی ٹی آئی نے بین لگایا, میں نے خلاف بات کی. علی وزیر جیل میں ہے, میں نے بول رہا ہوں کیوں جیل میں. منظور چھپا ہوا ہے, میں بول رہا ہوں کیوں چھپا ہوا ہے. لہٰذا میں تمام تکلیف دہ انسانوں کے ساتھ ہوں, وہ جس نظریے کے بھی ہو. باقی اگر آتی ہے بات تو پھر جو وضاحت ہے وہ تو کریں گے. علی وزیر کا آپ نے ذکر کیا, لاسٹ انٹرویو میں آپ نے کہا تھا میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں, جو آپ نے کہا تھا کہ میں نے علی وزیر کی رہائی میں مدد کی تھی. میرے خیال سے علی وزیر نے اس بات کو ڈینائی کیا تھا کہ آپ نے کوئی ہیلپ نہیں کی تھی, اور یہ زبان زد عام ہے اب. اچھا, اور علی وزیر کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے, اور وہ چیز اب زبان زد عام ہے. ابھی آپ کیوں کوشش نہیں کر رہے علی وزیر کی رہائی میں؟ گالیاں سنو, اس نے بذات خود تو کبھی آپ کو گالیاں نہیں, علی وزیر نے جیسی میں نے بات کی اور اگلے دن نکلا, تیسرے دن اس نے جلسہ کیا, اور جلسے میں جو بکواس میرے خلاف کی وہ آن ریکارڈ ہے. اور یہ جو ایم پی ایس کو آپ نے شوکاز نوٹس دیا ہے وہ تو ایک طرح کی مجرم ثابت ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر کیا جواب آ گیا, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم چیزیں پبلک کریں گے. لیٹ اس ڈیسائیڈ آن اٹ. اچھا, اور پھر ان کا جواب آ چکا ہے. ان کا جواب آ چکا ہے. آئی ول بی کیپنگ اٹ سیکرٹ. اپنا وہ بھی جو ہے ہمارا شو کاز نوٹس اور جواب وہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک کمیٹی بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں گے, اور جب فیصلہ کر لیں گے تو وہ کھل کے آ جائے گا. فیصلہ سخت ہوگا؟ اب پہلے سے تو نہیں ہو سکتا, فیصلہ تو فیصلہ ہے. چل, آخری سوال, آپ کا بھی ریسنٹلی ایک جنرل صاحب تھے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے, ان کے ساتھ وہ ایک معاملہ, پی ٹی اے, وہ سب سمجھ رہے پی ٹی آئی کے چیئرمین, معذرت, پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے, ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد وہ باچا خان مرکز آئے, انہوں نے جرگہ کیا آپ کے اوپر اور اپنی جرگہ مانا. یہ تو پختونوں کی روایت ہے جس طرح آپ نے کیا. تو کیا جب
آپ ریاست کے اوپر جرگہ کرتے ہیں تو کیا یہ ریاست آپ کے ساتھ جرگہ کرتی ہے جو آپ نے ان کا جرگہ مانا؟ کیا ریاست کا جرگہ تھا یا فرد واحد کا جرگہ تھا؟ دیکھیں اٹس ناٹ اے ریاست. ہمارا ریاستی مسئلہ ادھر نہیں آیا تھا. اچھا. ہمارے ایک میٹنگ میں بحث ہو گئی. ریاست کی ادارے کا نمائندہ تھا. بٹ وی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریاست ایٹ دیٹ ٹائم. ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا میٹنگ تھا, اس میں انٹرنیٹ پہ باتیں ہو رہی تھی. اب انٹرنیٹ کو اگر میں ریاست بول دوں تو مثال انٹرنیٹ اور کیا فائبر آپٹک کی باتیں ہو رہی تھی, وہ بریفنگ دے رہے تھے, میں نگیٹ کر رہا تھا کہ غلط بول رہے ہیں, نہیں ہے, باجوڑ سے وزیرستان تک انٹرنیٹ نہیں ہے. اس میں انبن ہو گئی, باتیں خراب ہو گئی, اور وہ باتیں اتنی خراب ہو گئی کہ اس کو آ کے معافی مانگنی پڑی اور بات ختم. اور یہ ہماری پختون روایت ہے نا. اگر یہ ریاست پختون ہوتا, کاش یہ ریاست پختون ہو جائے, واہ واہ کیا مزہ آ جائے. اس کا ایک ایک بچہ اس ریاست کو دعا دے گا, کاش یہ ریاست پختون ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم امید رکھیں گے کہ جو ہماری روایت ہے, پختون روایت جس پہ ہم سب کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں, انشاءاللہ ریاست بھی پختون بن کے ہمارے گلے سن کے سینے کے ساتھ لگا لے. ٹھیک ہے امل صاحب, آپ کے وقت انتہائی مشکور ہے. ہم تھینک یو ویری مچ. آج ہم نے پھر سے بڑی کھل کے بات کی. ماشاءاللہ. شاید کچھ لوگوں کو اچھی لگی گی, کچھ کو بری لگی. دیٹس ناٹ آور پرابلم. چلے, تھینک یو سو مچ فار ٹائم اگین, اینڈ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے ایک اور سیشن بھی ہوگا ایٹ یور آفس, اور میرے آفس آئیں گے آپ لازم. ایک دفعہ آئے تھے جگہ بنے, وہ جو میں پرانی جگہ پہ آیا تھا, ہاں اب نئے والے, اب نئے پہ آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار ٹائم. تھینک یو.